اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح الذین لوگ استجابوا جنہوں نے قبول کیا للہ اللہ کا اور رسول اور رسول کا حکم من بعد اس کے ما اصابهم القرح جو ان کو پہنچے زخم۔ وہ لوگ جنہوں نے اللہ اس کے رسول کا حکم قبول کیا اس کے بعد جب ان کو زخم پہنچے للذین احسنوا منہم اور ان لوگوں کے لیے جنہوں نے احسان کیا جن کے نیکی کی واتقوا اور پرہیزگاری کی اجر عظیم ان کے لیے اجر ہے بہت بڑا۔ اور ان میں سے جن لوگوں نے احسان کیا یا نیکی کی واتقوا اور پرہیزگاری کی ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ اس سے پہلے جو آیات ہیں اس میں غزوہ احد کا ذکر آ رہا تھا۔ اس مذکورہ آیت میں اسی غزوے سے متعلق ایک دوسرے غزوے کا ذکر ہے جو غزوہ حمراء الاسد کے نام سے مشہور ہے۔ حمراء الاسد مدینہ طیبہ سے 8 میل کے فاصلے پر ایک مقام کا نام ہے۔ واقعہ اس غزوے کا یہ ہے کہ جب کفار مکہ احد کے میدان سے واپس ہو گئے تو راستے میں جا کر ان پر افسوس ہوا کہ ہم غالب آنے کے باوجود خام خواہ واپس لوٹ آئے۔ ہمیں چاہیے تھا کہ ایک حملہ کر کے سب مسلمانوں کو ختم کر دیتے، اور اس خیال نے کچھ ایسا اثر کیا کہ پھر واپس مدینے لوٹنے کا ارادہ ہونے لگا، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر رعب ڈال دیا اور وہ سیدھے مکہ کو ہو لیے۔ لیکن بعض مسافروں میں سے جو مدینے کی طرف جا رہے تھے یہ کہہ گئے کہ تم جا کر کسی طرح مسلمانوں کے دل میں ہمارا رعب جماؤ کہ وہ پھر لوٹ کر آ رہے ہیں۔ نبی کریم کو بذریعہ وحی یہ بات معلوم ہو گئی، اس لیے آپ نے ان کے تعاقب میں حمراء الاسد تک پہنچے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان فرمایا کہ کون ہے کہ مشرکین کے تعاقب میں جائے تو ایسے لوگ بھی تھے جو کھڑے ہو گئے کہ ہم نے جانا ہے، جو گزشتہ کل کے معرکے میں شدید زخمی ہو چکے تھے اور دوسروں کے سہارے چلتے تھے۔ یہ حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشرکین کے تعاقب میں روانہ ہوئے، مقام حمراء الاسد پر جو ہے یہ پہنچے تو وہاں نعیم بن مسعود ملا۔ اس نے خبر دی کہ ابو سفیان نے اپنے ساتھ مزید لشکر جمع کر کے پھر یہ طے کیا ہے کہ مدینے پر چڑھائی کریں اور اہل مدینہ کا استحصال کریں۔ زخم خوردہ ضعیف صحابہ اس خبر سن کر ایک ہی زبان میں بولے کہ اس کو ہم نہیں جانتے، ہم کو اللہ کافی ہے اور وہی ہمارا بہترین مددگار ہے۔ ٹھیک ہے۔ الذین قال لهم الناس، الذین وہ لوگ، قالا کہا لہم ان کو، الناس لوگوں نے، ان الناس کہ بے شک لوگوں نے یعنی کہ کفار نے، قد جمعوا لکم بے شک جمع کیا ہے تمہارے لیے یعنی کہ اسلحہ وغیرہ سامان وغیرہ، فخشوہم تم ان سے ڈرو یعنی کہ ان کفار سے ڈرو اے مسلمانوں۔ اللہ فرماتے ہیں فزادہم ایمانا، ان کا ایمان اس سے زیادہ بڑھا، وقالوا حسبنا اللہ اور وہ بولے ہمیں اللہ کافی ہے، ونعم الوکیل اور وہ بہترین مددگار ہے یا بہترین کارساز ہے۔ فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل، پس لوٹے وہ اللہ کی نعمت کے ساتھ، وفضل اور اللہ کی مہربانی اور فضل کے ساتھ، لم یمسسہم سوء نہیں چھوا ان کو برائی نے، مطلب کوئی جنگ، کوئی لڑائی، کوئی زخم وغیرہ ان کو نہ ہوئے، وہ وہاں اس پر کچھ نہ ہوا۔ واتبعوا رضوان اللہ اور وہ لوٹے یا پیروی کی، واتبعوا اتباع کی پیروی کی، انہوں نے اللہ کی خوشنودی کی، انہوں نے اللہ کی رضا کی پیروی کی۔ واللہ ذو فضل عظیم اور اللہ جو ہے بہت فضل والا ہے، ذو فضل فضل والا، عظیم بڑا، اللہ بڑے فضل والا ہے۔ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ، بے شک انما اس کے سوا یہ نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے سوا انہیں نہیں، ذالکم کہ تمہیں، شیطان یخوف وہ ڈراتا ہے، اولیاءہ اپنے دوستوں سے، اس کے سوا نہیں کہ شیطان تمہیں جو ڈراتا ہے اپنے دوستوں سے، فلا تخافوہم آپ ان سے نہ ڈریں،
یعنی کہ یہ شیطان جو ہے اپنے اولیاء سے ڈرانے کے سوا اور کچھ نہیں کرتا. فلا تخشوہم آپ ان سے نہ فلا تخافوہم آپ ان سے نہ ڈریں، وخافونی اور مجھ سے ڈریں. مطلب شیطان کے حواری وہی کفار اور جو بھی شیطان کے رغے میں آتا ہے، شیطان پر جو ہے شیطان کا جو ہے اس پر غلبہ یا حاوی ہوتا ہے، تو گویا وہ اس کا وہ دوست بنا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو کفار ہیں، جو ان کے اولیاء دوست شیطان ہیں، وہ تم کو ڈراتے ہیں اپنے اولیاء سے. فلا تخافوہم تم نہ ان سے ڈرو، وخافونی اور مجھ سے یعنی کہ خاص اللہ سے ڈرو. ان کنتم مومنین اگر تم مومن ہو. ولا يحزنک الذین یسارعون فی الکفر وہ مطلب اور لا نہیں یحزن کا تم کو غمگین کرے وہ لوگ یسارعون جو جلدی کرتے ہیں فی الکفر کفر میں. اے نبی آپ کو غمگین نہ کریں وہ لوگ جو جلدی کرتے ہیں کفر میں، یعنی کہ آپ پریشان نہ ہوں ان کی طرف سے جو جلدی کر رہے ہیں کفر کی طرف جا رہے ہیں. لن یضر اللہ شیئا وہ ہرگز نہیں نقصان دے سکتے اللہ کو ذرا بھر، وہ اللہ کو نقصان نہیں دے رہے، نہیں بگاڑ سکیں گے اللہ کا وہ کچھ بھی. وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم اور ان کے لیے عذاب ہے دردناک، وہ اپنے لیے کر رہے ہیں، ان کے لیے آخرت میں بھی جو ہے وہ دردناک عذاب ہے. دنیا میں بھی وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. ٹھیک ہے، آپ پریشان نہ ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لن یضر اللہ شیئا وہ ہرگز نہیں نقصان دے سکتے اللہ کو ذرا بھر. یرید اللہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے، آپ غمگین نہ ہوں ان لوگوں کے بارے میں جو یسارعون فی الکفر جو جلدی کرتے ہیں کفر کے بارے میں کفر میں. انہم لن یضر اللہ شیئا وہ ہرگز نہیں نقصان دے سکتے یا بگاڑ سکتے اللہ کا کچھ. یرید اللہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اللہ یجعل لہم اللہ کہ نہ بنائے نہ دے اللہ تعالیٰ ان کو حظاً حصہ. ٹھیک ہے، کوئی حصہ فی الآخرتی آخرت میں اللہ ہی نہیں چاہتا کہ ان کا کوئی حصہ آخرت میں ملے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عظیم اور ان کے لیے عذاب ہے بڑا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی یہ لوگ جو جلدی کر رہے ہیں کفر کی طرف جا رہے ہیں آپ کو جو ہے پریشان نہیں ہونا چاہیے. یعنی وہ کفر کی باتوں میں جا پڑتے ہیں جیسے منافقین کے ذرا سا مسلمانوں کا پلہ ہلکا دیکھا تو کھلم کھلا کفر کی باتیں کرنے لگتے ہیں جیسا کہ واقعات میں معلوم ہو چکا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ یقیناً یہ لوگ جو ہیں یہ اللہ کے دین کو ذرا بھر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اس لیے آپ کو یہ غم ہونا ہی نہیں چاہیے. بلکہ ان کی حرکتوں سے اللہ تعالیٰ کے دین کو نقصان نہیں پہنچے گا، مگر یہ خود جو ہیں کفار یہ ہی اپنے لیے نقصان کر رہے ہیں. آپ کو ان کے کافروں کا کفر پہ آنے پر غم نہ کھائیں اور اس پر بھی نہ غم کھائیں کہ یہ بد نصیب جہنم کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ اللہ ہی کو یہی منظور ہے کہ اللہ نہیں چاہتا کہ ان کا آخرت میں کوئی حصہ ہو. ان الذین اشتروا الکفر بے شک وہ لوگ جنہیں خرید کر لیا ہے کفر کو بالایمان ایمان کے عوض. لن یضر اللہ شیئا وہ ہرگز نہیں نقصان بگاڑ سکتے ٹھیک ہے اللہ کا کچھ. انہم لن یضر اللہ شیئا وہ ہرگز نہیں نقصان دے سکتے اللہ کو ذرا بھر. وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم اور ان کے لیے عذاب ہے دردناک. یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو جلدی طلب کرتے ہیں کفر میں وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. یہاں بھی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جنہوں نے خرید کر لیے ہے کفر کو ایمان کے بدلے میں مول لے لیا ہے تو وہ ہرگز نہیں بگاڑ سکتے اللہ تعالیٰ کا کچھ اور ان کے لیے عذاب ہے دردناک. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اور ہرگز گمان نہ کریں وہ لوگ جو کافر ہیں انما کہ بے شک نملی لہم کہ جو ڈھیل دی گئی ہے ان کو خیر لِأَنفُسِهِمْ کہ بہتر ہے ان کے نفس کے لیے. ان کے یہ جو ڈھیل ان کو ملی ہوئی ہے وہ یہ نہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں پکڑتا، ہم جو ہیں کفر کرتے ہیں تو ہمیں کچھ نہیں ہوتا. یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مزید ان کو کھلے رستے چھوڑے ہوئے ہیں تاکہ یہ مزید کفر میں بڑھیں. اللہ فرماتے ہیں انما نملی لہم بے شک ہم نے ڈھیل دی ہے ان کو لیزدادوا اثما تاکہ یہ بڑھیں اور کفر میں ترقی کریں کفر میں. وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِینٌ اور ان کے لیے عذاب ہے رسوا کن، یعنی کہ آخرت میں جو ہے ان کا عذاب ہوگا رسوا کن.
ما کان اللہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ کہ چھوڑ دے اللہ تعالیٰ مومنین کو اوپر اس کے جس پر تم ہو، علی ما انتم اوپر اس کے جو تم ہو، یعنی کہ جس حال میں تم ہو اس پر تمہیں اللہ چھوڑ دے۔ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے۔ حتیٰ یمیز الخبیث من الطیب، حتیٰ کہ جدا کرے ناپاک کو من الطیب پاک سے۔ یہاں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ مسلمانوں کو اس حالت پر نہیں رکھنا چاہتے کہ جس پر تم ہو، یعنی کہ کفر و ایمان، حق و باطل، مومن و منافق میں جو ہے اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے انعامات دینوی کے اعتبار سے کوئی امتیاز اور فرق نہیں، بلکہ مسلمانوں پر شدائد و مصائب کا نزول ہوتے رہنا اور اس وقت تک ضروری ہے کہ جب تک ناپاک یعنی منافق کو پاک یعنی مومن مخلص سے ممتاز نہ کر دیا جائے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ منافق کو اس کا نفاق ظاہر کرے گا اور مومن کا جو اخلاص ہے اللہ تعالیٰ وہ سب پر ظاہر کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے نہیں چھوڑ دینا کہ ایسے ہی اللہ تعالیٰ چھوڑ دے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس آیت سے پتہ چل رہا ہے کہ مومن مخلص اور منافق میں امتیاز کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ایسے حالات و حوادث و مشکلات پیدا فرماتے ہیں کہ جن سے عملی طور پر منافقین کا نفاق کھل آئے۔ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کہ وہ چھوڑ دے مومنین کو علی ما انتم علیہ جس پر تم ہو، حتیٰ کہ وہ جدا کرے خبیث کو پاک سے۔ وما کان اللہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ لیطلعکم علی الغیب کہ تم کو مطلع کرے غیب پر، یعنی کہ غیب کی باتیں صرف اللہ ہی کو ہیں، اللہ تمہیں غیب کی خبر دے۔ ولیکن اللہ لیکن اللہ تعالیٰ یجتبی چنتا ہے، من رسولہ اپنے رسولوں میں سے من یشاء جس کو چاہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ایسے ہر کسی کو غیب پر مطلع نہیں فرماتے، لیکن اللہ تعالیٰ چنتا ہے اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہے۔ فآمنوا باللہ ورسلہ پس ایمان لاؤ اللہ پر اس کے رسولوں پر، ان کے رسول جو ہیں وہ تمہیں بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی خبریں۔ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا اگر تم ایمان لاؤ اور پرہیزگاری کرو، فَلَكُمْ أَجْرٌ عظیم تو تمہارے لیے اجر ہوگا بڑا۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ اور نہ گمان کریں وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں، بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ کہ جو دیا ہے اللہ نے ان کو اپنے فضل سے، یعنی کہ اللہ نے جو ان کو نعمتیں عطا فرمائی ہیں اور وہ اس میں بخل کرتے ہیں، اللہ کے نام پر خرچ نہیں کرتے، تو وہ یہ گمان نہ کریں کہ وہ خیر لہم کہ وہ بہتر ہے ان کے لیے، وہ بخل کرنا، چیزوں کو چھپانا، خرچ نہ کرنا اللہ کے نام پر۔ اللہ فرماتے ہیں وہ یہ گمان نہ کریں کہ بہتر ہے ان کے لیے، بل ہوا شر لہم بلکہ وہ برا ہے ان کے لیے، فتنہ ہے ان کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سیطوقون یعنی کہ سیطوقون ان قریب توق پہنائے جائیں گے، ما بخلوا جو انہوں نے بخل کیا تھا، بھی اس کا ان کے جس چیز کے بارے میں انہوں نے بخل کیا تھے وہ چیزیں ان کے توق بنا کے ان کے گلے میں ڈالا جائے گا یوم القیامہ قیامت کے دن۔ وہ گمان نہ کریں بخیل لوگ جو بخل کرتے ہیں اس چیز میں جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے دیا ہے کہ وہ بہتر ہے ان کے لیے وہ چیز، ان کا بخل کرنا، چیزوں کو چھپانا، خرچ نہ کرنا وہ بہتر ہے ان کا، بلکہ وہ برا ہے ان کے لیے یہ فعل۔ سیطوقون ان قریب پہنائے جائیں گے ان کو، ما بخلوا جو انہوں نے بخل کیا تھا، بھی اس میں جس چیزوں میں انہوں نے بخل کیا تھا وہ چیزیں ان کو، جس طرح سونا چاندی کی زکوٰۃ نہ دینا، اسی طرح ویسے زکوٰۃ نہ دینا جو صاحب استطاعت ہیں، یا غربا پر خرچ نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ بخل کرنا تو وہ ان کا جو ہوگا وہ قیامت کے دن باعث عذاب ہوگا، وہ قیامت کے دن ان کو توق پہنائے جائیں گے۔ اور اللہ وللہ میراث السماوات والارض میراث اور اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ ہی وارث ہے اس چیز کا جو آسمانوں اور زمین، یعنی کہ اللہ جو ہے اللہ ہی وارث ہے زمینوں کا اور آسمان کا۔ مطلب یہ کہ جب تم مر جاؤ گے، جب ساری دنیا ختم ہو جائے گی تو اللہ ہی کو سارا کچھ ہوگا، اب بھی اللہ ہی کا ہے، تو وہ اس سے بہتر کہ تم اپنے اختیار میں، جب تمہارے پاس چیز ہے، تمہیں اختیار دیا گیا ہے، تم اپنے اختیار میں اللہ کے نام پر خرچ کر کے جاؤ تاکہ تمہیں وہ باعث ثواب ہو۔ اگر تم نہیں بھی خرچ کرو گے تو بھی اللہ ہی وارث ہے زمین و آسمان کا، اللہ ہی کی ملکیت ہے ساری چیزیں۔ لیکن اگر تم اپنے زندگی میں اپنے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے اللہ کے نام پر خرچ کرو گے تو وہ چیز تمہارے لیے باعث اجر ہوگی۔ واللہ بما تعملون خبیر اور اللہ تعالیٰ جو تم عمل کرتے ہو باخبر ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔